اس چیز کی ہے کہ ہمیں نا فوراً اس کا توڑ پتہ چل جائے. دیکھیں ہر چیز کی نا بنیاد ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے، اسے سمجھنا پڑتا ہے. مثلا ایک انسان بیمار ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میری یہ بیماری کیوں بڑھتی ہے. مثلا آپ کا گلا پک گیا، ڈاکٹر نے آپ کو میڈیسن دی، ضروری نہیں کہ ڈاکٹر کے ٹھنڈے اور کھٹے سے پرہیز کریں. ہمیں پتہ ہے نا، انڈرسٹینڈ ہے، ہمارا گلا پکا ہوا ہے، چاول نہیں کھانے، ٹھنڈا نہیں کھانا، کھٹا نہیں کھانا. ہم آ کے سب کچھ وہی پکوا کے کھائیں، پھر چلے جائیں نہیں ٹھیک ہوتا، پھر چلے جائیں نہیں ٹھیک ہوتا. پتہ ہونا چاہیے نا کہ خراب ہوا کیوں، اس کی ریزن کیا ہے. تو دنیا کے معاملے میں تو ہم سب جانتے ہیں. اب ہمارے گھر میں بے سکونی ہے، ہمیں کوئی وظیفہ مل جائے، بد نظمی ہے، روزگاری کر لیں، یا روزگار ہے لیکن برکت نہیں ہے، یا جھگڑے بہت ہیں، کچھ بھی پرابلم ہے، اس کا توڑ مل جائے. یہ تو جانے نا کہ کیوں ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے گھروں سے، ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دلوں سے نکلیں گی تو خود بہت معاملات بھی ٹھیک ہونے لگ جائیں گے. پھر اذکار بھی فائدہ دیں گے. جیسے دوائیاں کب فائدہ دیتی ہیں؟ جب آپ پرہیز کرتے ہیں. تو میں اتنی کئی دفعہ ہنس بھی پڑتی ہوں کہ شکر ہے ٹینس نہیں ہوتی کہ موبائل اٹھاؤ، مجھے یہ ہے کیا یہ سیب ہے، مجھے یہ ہے کیا یہ جادو ہے، مجھے یہ ہے اس کا کوئی آیت دے دے. پھر ابھی خریچے لکھا تھا پلیز رپلائی کریں، پلیز رپلائی کریں. تو میں کہتی ہوں دیکھیں کتنی جلدی ہے، جلدی نہ کریں. انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی، جہاں تک میری آواز جاتی ہے، صحت تندرستی دے، وقت دے، ہمت دے کہ ہم یہ سیکھ سکیں، سمجھ سکیں. آرام سے لیکچر سنیں، ان سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد آپ کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فوراً سمجھ جائیں گی. چھوٹا سا ایک ٹپس آگے آپ کو دیتی، کلاس شروع کرنے سے پہلے دیتی جاتی ہوں. سمپل سی بات ہے نا کہ حدیث بھی نہیں سناتی، حدیث تو بہت بڑی بات ہے، ایک عام سی بات ہے. آپ کو گھر میں بے روزگاری ہے یا گھر میں ٹینشن ہے، صلہ رحمی کریں، دعوت کر دیں. بہنیں گھر نہیں آ رہی، نندے گھر نہیں آ رہی، کوئی بھی رشتہ ہے، کوئی بھی صلہ رحمی کا ہے. شور کی چاہے خالہ پھوپھی ہے، ماموں چاچا ہے، آپ کے ہیں، کتنے عرصے سے کسی سے بات نہیں کی، آپ کال کر لیں، ان کو ویسے انوائٹ کر لیں، چائے پہ بلا لیں. آپ دیکھیں شام تک آپ کو سکون ہو جائیں گے. یہ ایسا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. آپ کا رزق میں بڑھوتی، آپ کی صحت میں بڑھوتی کا سبب کیا چیزیں بنتی ہے؟ صلہ رحمی، صدقہ اور دعا. صدقہ کس پہ کریں گی؟ اپنے بہن بھائیوں پہ کریں نا. کل میں نے کیا بات کی تھی؟ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ اسمائل سے بات کرنا. ہمارا کوئی ایسا رشتہ انٹر ہو جائے ہمارے ماتھے کی سلوٹے، وہ بیچارہ آ گیا، اب کیا کرے؟ بھائی کو بہنیں چھوڑ نہیں سکتی، مجبور ہیں، گھر میں بوڑھی ماں بیٹھی ہوتی ہے، انہوں نے آنا ہے، ہم نے کہنا چلو، پھر آ گیا آج سارا دن. کرتے ہیں نا میسج. تو وہ چیزیں نہیں میں نے سیکھنی، ہم نے نہیں سیکھنی. بس یہ ہے کہ میرے شوہر کا کاروبار اوپر ہو جائے اور مجھے یہ بھی مل جائے، تو اس لیے تھوڑا سا انتظار کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم سب چیزیں سیکھیں گے، ہماری زندگیوں میں بہت تبدیلی آئے گی، اور انشاءاللہ ہمارے گھروں میں لنگر لگیں گے. اور اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا کہ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ سمپل سی، غریب سی، سفید پوش سی ہے، لیکن اس کے گھر میں لنگر کیسے لگے رہتے ہیں. ہر کوئی اس کے گھر کیوں جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، جن گھروں میں شیاطین ہوتے ہیں، ہم خود ہی نعوذ باللہ شیطان ہے، سب سے پہلے تمہارے اندر ہی اتنی شیطانیت ہے، وہاں رحمانیت نہیں آتی نا، وہاں رحمان کے بندے بھی نہیں آتے، وہاں فرشتے بھی نہیں آتے، وہاں رحمتیں بھی نہیں برستی. وہ گندگی پہ تو نہیں آئیں گے نا، گندگی پہ. اب یہ گندگی ظاہری گندگی نہیں، وہ بھی الگ ایک موضوع ہے کہ آپ کا گھر کتنا گندا ہے. بعض خواتین اس میں بھی بہت گندی ہیں، بیٹھ نہیں سکتا بندہ، یوں دیکھتا ہے، یعنی چادریں بھی میل سے چٹی ہوتی ہیں اور برتن بھی گندے. لیکن باطن کی سب سے زیادہ خطرناک جو ہے نا گندگی، وہ باطن کی ہے. آپ کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، ٹو ہے، تجسس ہے، غصہ ہے، کچھ کرتے جائیں، لالچ ہے، طمع ہے، بہت سی بیماریوں کے اس ٹائم ہم اس میں مبتلا ہیں. اب اس کو کون پسند کرتا ہے؟ شیطان بہت خوش ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا سب سے زیادہ کس چیز کا خطرہ ہے؟ لالچ کا میری امت میں. اب وہ ڈیرے جماتا ہے، ہاں بھائی یہ تیرا دل ہے، یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرے رہنے کا مسکن ہے. اب رحمان کا وہاں کیا کام، فرشتوں کا وہاں کیا کام. تو اسی طرح اچھے کاموں کے لیے فرشتے جو جگہ ڈھونڈتے ہیں وہ اچھے دل دیکھتے ہیں.
اچھے گھر دیکھتے ہیں جہاں ذکر اور اذکار ہوتا ہے اور دل صاف ہوتے ہیں، جن کی زبانیں ہمیشہ اچھا بولتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چھوٹی سی بات آپ کو جہنم کے نچلے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے، مذاق میں کی ہوئی. ٹھیک ہے، میں کسی کو دیکھوں میں ویسے ہی مذاق کر دوں، میری نیت بھی نہ ہو، لیکن اگلے کا تو کہتے ہیں نا پڑ پھاڑ دینا، دل ہی توڑ دیا میں نے. ویسے ہی کہہ دیا، اس کے کپڑوں کو کچھ کہہ دیا، اس کے قد کو کچھ کہہ دیا، اس کی چال کو کچھ کہہ دیا، ویسے ہی کہہ دیا، اس کو کوئی لقب دے دیا اور ہنس کے دے دیا، لیکن اس کا تو دل ٹوٹ گیا نا. الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط کریں آپ. ٹھیک ہے، دوسری چیز پھر آ جاتی ہے لہجے. تحفہ دینے سے زیادہ بہترین چیز کیا ہوتی ہے؟ تحفہ دینے کا سٹائل، کہ آپ نے تحفہ دیا کیسے. آپ وہاں بیٹھیے، میں کو یہ لے، میں آپ کے لیے نیا پین لائی ہوں، یہاں سے پھینکوں، کیچ، کیا گزرے گی دل پہ؟ چپ تو کر جائیں گے، اب آنٹی دے رہی ہیں، لیکن کیا ساری پبلک کے سامنے آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. پیار سے پاس بلا کے یہ بیٹا پین ہے، وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھی، مجھے کسی نے تحفہ دیا، آپ یوز کریں، مجھے خوشی ہوگی. انسان جی اٹھتا ہے. پین کی کیا ویلیو ہے؟ اصل ویلیو ہے دلوں کی، تو دل نہیں توڑتا. چلیں اپنے موضوع پہ آتے ہیں. ہمارا موضوع ہے جی اللہ کے نیک بندوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا، قبضہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، شیطان اس پہ حاوی نہیں ہوتا. اللہ کے نیک بندے، میں نے اس دن بھی کلاس میں کہا تھا، ہم گناہگار نہیں ہیں جب تک کہ ہم سے گناہ ہو نہ جائے. ہم خطا کار نہیں ہیں جب تک ہم سے خطا ہو نہ جائے. اللہ نے جنت الفردوس بنا دی ہے ہم سے پہلے، اپنی تمام کائنات بنانے سے پہلے. اور کس کے لیے بنائی ہے؟ پتھروں، پہاڑوں، درختوں کے لیے نہیں، میرے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے بنائی ہے، انسانوں کے لیے بنائی ہے. اور اس جنت الفردوس میں ہمیں بسانا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو بسانا ہے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم نے وہاں کیسے جانا ہے، اس کا سلیبس کیا ہے، اس کا یونیفارم کیا ہے، اس کے کون سے پیپر ہم نے حل کرنے، یہ ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے نیک بندے آج ہم کوشش کرتے ہیں جاننے کی. لیکن ایک چیز یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نیک بندوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا. اب ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے ولی، درویش، پیغمبر. اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے آگے گزرتی ہوں. جیسے میں کل بھی پڑھی تھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان سے پوچھا آپ کو ولی سے ملے؟ اس نے کہا ہاں میں ملا. کہ کہاں ملے ہو؟ میں فلاں جگہ سے آ رہا تھا، اسٹیشن پہ میں اترا ٹرین سے، سب کلی دوڑ رہے تھے، ایک کلی آرام سے نماز پڑھ رہا تھا. اس نے اپنی فرض نماز پوری کی، میں کھڑا رہا، اس نے سلام پھیرا، میں نے کہا میرا سامان اٹھاؤ. اس نے سامان اٹھایا، متعلقہ جگہ پہ جب رکھا، اس دور کی بات تھی، میں نے 1 روپیہ دیا، اس نے 4 آنے رکھے، باقی 6 آنے مجھے واپس پکڑائے. میں کہا رکھ لو 1 روپیہ. اس نے کہا نہیں، میری مزدوری 4 آنے ہیں، 6 آنے نہیں، میں اتنا ہی کھاتا ہوں حلال کر کے جتنا میرا حق ہے. تو اس نے کہا یہ ہوتے ہیں اصل اللہ کے ولی، یہ ہوتے ہیں نیک لوگ، جو کسی لالچ نہیں کرتے، طمع نہیں کرتے، اپنا حق لیتے ہیں، حق سے بڑھ کے نہیں لیتے، کسی کو تنگ نہیں کرتے، اذیت نہیں دیتے، اسپیس دیتے ہیں، لوگوں کو موقع دیتے ہیں. بہت میرے پاس واقعات ہیں، اس میں چلی گی تو موضوع سے ہی ہٹ جاؤں گی. بہت میں نے ایک شخص کا پڑھا، بہت خراب پتی تھا. اس کے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ کو کوئی ایسا واقعہ یاد؟ کہتا میں ایک بندے کو ڈھونڈتا ہوں. اس نے خیر ان شارٹ سٹوری سنائی کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں خالی ہاتھ بیٹھا تھا، باہر کے ممالک میں تھا، مجھے واش روم آ گیا، وہاں جانے کے لیے سکہ ڈالو تو دروازہ کھل جاتا ہے واش روم کا. اب میں پریشان، میرے پاس ایک سکہ بھی نہیں. ایک بندہ گزرا، میں نے کہا واش روم جانا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں. اس نے مجھے اس ٹائم سکہ دے دیا جتنے بھی وہ اس کا تھا. کہتا میں دروازے کے پاس گیا، اندر سے ایک بندہ نکلا، اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا کھلا دروازہ، آپ اندر چلے جائیں تاکہ آپ کے پیسے بچ جائیں. کہتا میں اندر چلا گیا. بہرحال اس سے جب پوچھا گیا تو کہا آپ اس کو یاد کرتے ہیں جس نے سکہ دیا؟ کیونکہ اس روپے سے پھر اس نے آگے ترقی کی نا، اس سے وہ کھرب پتی بنا. کہتا نہیں، اس کو ڈھونڈتا ہوں جس نے دروازہ کھلا رکھا تھا. کتنی گہری بات ہے. سکہ دینے والے کو نہیں، دروازہ کھلا رکھنے والوں کو. ہمارے تو دروازے بند ہیں، ہمارے تو دلوں کے دروازے بند ہیں، ہم تو اس میں کسی کو نہیں آنے دیتے. ہم نے تو اتنے پہرے بٹھا رکھے ہیں نفرتوں کے، حسد کے، لالچ کے. وہ ہم نے چھوڑنا نہیں. بس کوئی ٹوٹکا بتا دے، کوئی وظیفہ بتا دے. وظیفے تو بتا رہی ہوں آپ کو، کریں نا. نہیں وہ نہیں کرنا. ہاں رات کو کون 2 بجے جنگل میں چلے جائے چلی جائیں گی، دریا کے کنارے چلے جائے چلی جائیں گی. 2 بجے اٹھ کے نیندیں حرام کر لے گی، 2 گھنٹے بیٹھ کے وظیفہ کر لے گی، یہ نہیں کرے گی.
تو پھر بتائیں اب الگ سے، تبھی تو دین میں بگاڑ آیا نا، تبھی تو لوگوں نے آپ کو لوٹا ہے، تبھی تو آپ کو لوگوں نے بیوقوف بنایا۔ آپ جائیں گی میرے گھر میں یہ سب کچھ ہے، فٹ کیا کہیں گے، تمہاری ساس نے، تمہاری ناند نے، تمہاری جٹھانی نے، یہی رہ گیا رشتے۔ بہن نہیں کر سکے، اب تو بہنیں بھی جاتی کرتی ہیں، بہنوں پہ، بنوئیوں پہ نہیں۔ یہ رشتے ایسے ہم نے بدنام کر رکھ دیے، چاہے بیچاریوں کو پتہ ہی نہ ہو، چاہے وہ 5 وقت آپ ہی کے لیے دعا کر رہی ہوں نماز میں۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ لوگوں کو گمراہی اور کفر پہ مجبور کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 65 ہے۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ رب پہ توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ آنے والا میرا رزق نہیں کھائے گا، اپنا ہی کھا کے جائے گا، بلکہ میرے حصے میں بھی ڈال جائے گا، کیونکہ بڑھوتری ہوتی ہے نا، ثواب ملتا ہے۔ پھر اسی طرح میں کچھ عربی کم پڑھوں گی تاکہ ہمارا ٹائم بچے اور ہم زیادہ سیکھ سکیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ سبا میں آیت نمبر 21 میں، ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کو ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ شیطان کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں جس سے وہ نیک بندوں پہ مسلط ہو سکے، نہ حجت کا نہ طاقت کا۔ شیطان اس حقیقت کو خوب سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیک بندوں کو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوئے، صرف اور صرف یہ جاننے کے لیے کہ ہم اس کے در پہ ہی چمٹے رہتے ہیں یا اس کے در کو چھوڑتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 29 اور 39 اور 40 نمبر آیت میں، میرے رب، میرا رب، اس میں وہ دعا ہے، جیسا تو نے مجھے بہکایا، یہ کس نے مانگی تھی؟ شیطان نے، اسی طرح اب میں زمین میں ان کے دل سیاہ کر دوں گا، ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہے۔ تو خالص کون ہوں گے؟ جو اخلاص والے ہوں گے، جو مخلص ہوں گے، جو اپنے آپ کو ہر طرح کی امیزش سے، ہر طرح کی گندگی سے بچا کے رکھیں گے۔ آپ جب بولتے ہو نا، کہتے ہیں مجھے کوئی آ کہتا ہے فلاں نے میری بڑی بےزتی کی، میں کہتی ہوں اس نے اپنی کی، نہیں میری کی، کہتی اس نے اپنا آپ بتایا کہ میں کتنا گرا ہوا انسان ہوں، میں کتنا چیپ ہوں، میرے اندر کیا غلاظ تھا، یعنی لبادہ اڑا ہوا تھا، پیار کا، محبت کا، بات ہوئی نہیں، آپ کے اندر جو چھپا ہوا تھا نا وہی باہر نکلے گا نا، جو کوزے میں ہوگا وہی گلاس میں ڈلے گا۔ اگر اس کے دل میں محبت شفقت ہوتی تو وہ یہ گلاستے نہ نکالتا، وہ اندر سے یہ نہ اڈیلتا۔ تو بےزتی تو اس نے اپنی کر لی، اس نے اپنا آپ بتا دیا کہ میں یہ ہوں۔ کیئرفل ہو جائیں، آئندہ کیئر کریں، اس سے معاملات میں بھی، ملنے میں بھی ایک فاصلہ رکھیں۔ جیسے کل میں پڑھی تھی کہ کسی بزرگ سے کہا گیا کہ آپ کسی کو جواب نہیں دیتے، کوئی جو بات کہتا آپ کہتے ہیں ٹھیک جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ضرور نہیں ہوتا ہر ایک کو دلیل دینا، کوئی مانتا تو ہے نہیں، آپ جانتے ہیں نا کہ عقل مند کو ضرورت نہیں نصیحت کی اور بیوقوف سنتا نہیں۔ تو اسے کہا نہیں آپ کو دلیل دینی چاہیے نا، تو اس نے آگے سے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو کتنی میں خود ہی ہنستی رہی کہ اس نے اس کو بھی یہی کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آئندہ کیئرفل ہو جائیں اور اس چیز سے بچیں۔ تو شیطان ان لوگوں کو مسلط ہوتا ہے جو اس کے فکر و خیال سے راضی ہیں اور برازہ اور رغبت اس کی پیروی کرتی ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ بے شک جو میرے حقیقی بندے ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کرتے ہیں۔ میں اس میں چلی جاؤں تو میرا موضوع ہٹ جاتا ہے۔ پلکنگ کرنے والوں پہ بس چلے گا، تھریڈنگ کرنے والوں پہ بس چلے گا، غیبت کرنے والوں پہ، لکھتے جائے۔ آج لسٹ لکھ لیجئے گا، آپ سب سمجھدار ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والے پہ بس چلے گا، سود، ہم تو سود اور اس پہ چلے جاتے ہیں، رشوت، سود، پہلے اپنی طرف دیکھیں۔ گالی کر دینے والے پہ بس چلے گا، زبان بندی کر رہے ہیں آپ، تو کس پہ چلے گا؟ جو اس کی پیروی کریں گے۔ کس پہ چلے گا؟ جو اس کی رضا کے کام کریں گے۔ کس پہ چلے گا؟ جن کی رغبت اس کی طرف ہے۔ گانے ہمیں بہت پسند ہے، ڈانس ہمیں بہت پسند ہے، ڈرامے ہمیں بہت پسند ہے، برہنگی اس میں، فوشی ان میں، گلے لگ رہا ہے نامحرم کے ایک نامحرم لڑکی، شور بنا ہوا ہے،
گلے لگ رہے ہیں، بھائی بنا ہوا ہے گلے لگ رہے ہیں، بھائی تو نہیں ہے نا، باپ بنا ہوا ہے گلے لگ رہے ہیں، بہت ہی زیادہ اب تو گلے لگا جا رہا ہے. سگا باپ تو نہیں ہے نا، ڈرامے میں باپ ہے نا. سگے باپ اور بھائی کے بھی انسان اس طرح نہیں جپیاں مارتا جو ڈراموں میں مارتا ہے. تو ان پہ بس چلے گا، جس گھر میں ہر وقت یہ ہوتا رہتا نا چلے گا. آپ نہ بند کریں ان چیزوں کو. جتنے میں ٹوٹکے دے دوں، جتنے میں آپ کو وظیفے دے دوں، آپ کے گھر میں اس کا شیطان کا بس چلتا رہے گا.